یہ کہتے ہیں ایک بچی نے کویسچن کیا ہے کہ کیا بیٹی کی سیلری پر والدین کو ویسا ہی حق حاصل ہے جیسے بیٹے کی سیلری کے اوپر ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تو بیٹے کی سیلری پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یوں کہیں کہ جو سیلری آئے وہ ہمیں دو، ہمارا حق ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب بیٹے کی سیلری پر نہیں ہے تو بیٹی کی سیلری پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ محتاج ہوں، میرے لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اگر ماں باپ محتاج ہوں، محتاج کا مطلب ان کے پاس کھانا پینا، لباس اور رہائش کا انتظام نہیں ہے، تو ایک بیٹا ہی نہیں، پھر جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں ان سب پہ فرض ہے کہ سب کنٹریبیوشن کر کے اپنے ماں باپ کو کھانا پینا، لباس اور رہائش فراہم کریں گے، چاہے ان کو ساتھ رکھ کر کھلائیں پلائیں اور رہائش دیں، یا علیحدہ کوئی کرایہ رینٹ کے اوپر کوئی چیز لے کر دے دیں اور ان کے کھانے پینے لباس کا خیال کریں. بس اتنا ہے. اب معلوم یہ ہوا اگر ماں باپ محتاج نہیں، جیسے پینشن وغیرہ آتی ہے یا پہلی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی کاروبار چل رہا ہے، تو بچے پر 1 روپیہ دینا بھی کوئی واجب نہیں ہے. ہاں ویسی خدمت کے طور پہ سیلری کا کچھ حصہ ماں باپ میں تقسیم کرے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم وجوب اور عدم وجوب پہ کلام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ نے نان نفقہ پورا کر دیا، اس کے بعد کوئی پاکٹ منی وغیرہ دینا یہ لازم نہیں ہے کہ مثلا ایک بیٹا نان نفقہ پورا کر رہا ہے تو ماں باپ کہیں تم سب اپنے اپنے حصہ نکالو، تھوڑا تھوڑا ہمیں دو. یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اصل ہے نان نفقہ پورا کرنا، بس اتنا ہے. باقی مطلب کوئی سخت ضرورت ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ نان نفقہ ہی اولاد پر لازم ہوتا ہے. انہی کا سوال یہ تھا کہ کیا شوہر کی جیب سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ جو آپ نہیں پہنچا آپ تک سوال. جی تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا اس کا. جی اس صورت میں نکال سکتے ہیں کہ شوہر پہ اصل میں نان نفقہ واجب ہوتا ہے. نان نفقہ 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا اور لباس. اگر شوہر یہ پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر جیب سے نہیں نکال سکتے. لیکن اگر انہی میں کوتاہی کر رہے ہیں، لباس نہیں لے کر دیتے، کھانا پینا صحیح نہیں ہے، تو پھر بقدر ضرورت یہ بغیر پوچھے بھی نکال سکتی ہیں. لیکن پہلے اس کا تعین کر لیں کہ واقعی نان نفقہ وہ دے رہے کہ نہیں دے رہا. پاکٹ منی شوہر پہ واجب نہیں ہوتا، پاکٹ منی کے قصد ارادے سے نہ نکلیں ورنہ گناہگار ہو. ہاں بقدر ضرورت فرمایا مفتی صاحب نے، جتنی ضرورت ہے آپ کو. ایک بہن نے پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، جیسے پیشانی وغیرہ پر بوسہ دے لینا یا چھو لینا، یہ بلا حائل چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے حق میں تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے. یعنی جیسے بیوی فوت ہو تو شوہر کے حق میں نکاح ختم ہے. اسی وجہ سے اگر اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، ایک فوت ہوئی، تو یہ اسی وقت ہی چوتھا نکاح کر سکتا ہے. اگر یہ نکاح فوری طور پہ ختم نہ ہوتا تو پھر تو یہ 5ویں بن جاتی، اور 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہوتا. تو دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً. لہذا شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا اور کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ غسل دے سکتا ہے. ہاں اگر حائل ہے، کوئی کپڑا وغیرہ جیسے کفن ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے کہ مطلب قبر میں اتار رہا ہے تو اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. لیکن بلا حائل چھونا یا اس کو غسل دینا یہ زوجہ کو نہیں دے سکتا، نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ دنیاوی لحاظ سے، اگر جیسے اس نے دونوں مریں گے اور آخرت میں ہوں گے تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے. دنیاوی قانون کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شوہر کا نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، لیکن بیوی کا نکاح فوری طور پر نہیں ٹوٹتا. یہی وجہ ہے کہ اس کو عدت ہوتی ہے اور دوران عدت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. لہٰذا عورت اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اسے غسل بھی دے سکتی ہے. یاد رکھیں اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جیسے بہن نے پوچھا یہ پروسیس اس کے لیے بالکل جائز ہے. لیکن قربان جائے ہمارے گھر کے بڑوں کے، جن کو معذرت کے ساتھ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن کی کر رہا ہوں وہی برا مانیں گے بیچارے. دین کی ABC معلوم نہیں ہوتی. شوہر کو اس کمرے میں نہیں داخل ہونے دیتے جہاں زوجہ کا انتقال ہوا، جنازے میں کندھا نہیں دینے دیتے، قبر میں اتارے تو نہیں تمہاری بیوی نہیں رہی، حرام ہو گئے، پیچھڑ جاؤ. ارے بھائی آپ جو چیز حرام نہیں ہوئی اس کو حرام کر رہے ہیں. بروز قیامت دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے تو دنیاوی کچھ احکام ہوتے ہیں. ایسی بیوی پہ اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہر کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ چھو سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ اس کو تو ابھی نکاح بھی نہیں ٹوٹا، وہ تو چھو سکتی ہے، غسل تک دے سکتی ہے. ان چیزوں کو ذرا سمجھیے خدارا. اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے کوئی شرعی حکم بیان کریں آپ اپنے طور پہ نہ کریں. آپ کے خاندان میں کیا ہوتا رہا؟ آپ کے خاندان میں سارے کوئی مفتی عالم نہیں تھے، وہ بیچارے وہ بھی عام لوگ تھے، انہوں نے کوئی رسم و رواج ڈال گئے اور اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر گئے. آپ تو روکیں اس گناہ جاریہ کو، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، آگے گناہ جاریہ ہوگا. ایسے کوئی بھی موقع ہے کسی اچھے مسلم مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ مجھے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، آپ کو جواب ملے اس پر عمل کریں. ایک اور پھر یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ
رزق عورت کے نصیب کا ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اگر کسی روایت میں ایسا ظاہری کوئی مضمون آ بھی گیا تو اس کے یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اولاد مرد عورت دونوں کی قسمت سے ملتی ہے، یعنی دونوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد دونوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، ماں کی طرف بھی باپ کی طرف بھی، لہٰذا یہ دونوں کی قسمت میں ہوتی ہے، نہ ماں اس میں قصوروار ہے نہ باپ۔ اگر بیٹیاں پیدا ہوں، صرف بیٹی پیدا ہوں تو کوئی ماں کو قصوروار نہیں ہے بیچاری کہ اسے ہم یہ کہیں کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، اور اگر لڑکے پیدا ہوں تو کوئی باپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی تمہارے بڑا کمال ہے کہ سارے کے سارے بیٹے پیدا کر لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی قسمت کے دیتا ہے، لہذا اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو صرف بچیاں پیدا ہونے پر تانہ زنی کرنا مقصود ہو تو پھر باپ پہ بھی کرے، اور اگر بیٹے پیدا ہونے پر کریڈٹ کسی کو دینا ہے تو پھر مرد کو ہی نہیں بلکہ ماں کو بھی دیں کہ دونوں کی قسمت کا ہے، اصل تو کمال اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا، یہ رزق جو ہوتا ہے یہ سب اپنا اپنا لے کر آتے ہیں۔ آپ بخاری کی روایت دیکھ لیں، اگر آپ کو ایسی روایت یہ پیش کر رہے ہیں، جیسے یہ کسی نے کہا کہ ایسی روایت کسی حافظ صاحب نے پیش کی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ، وہ پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے، تو وہ تمام زندگی جتنا رزق استعمال کرے گا سب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا اور کس انداز سے ملے گا، تو لہٰذا یہ رزق تو پہلے ہی متعین کر دیا گیا ہے اور ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مثال کے طور پر اب عورت گھر میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق شوہر کو عطا فرمائے گا، کیونکہ شوہر کمانے والا ہے تو زیادتی سی محسوس ہوگی۔ اگر بالفرض کاروبار میں کمی محسوس ہو، عورت کی وجہ سے نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ مرد کی قسمت میں ہی کم لکھا ہوا تھا، بلکہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اور زیادہ نیچے چلا جاتا، کیونکہ ابھی اگر کم ہوا ہے تو بیوی کا رزق آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے بیوی تک پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا رزق بھی ہے اور بیوی کا رزق بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کمی کے باوجود دونوں کا رزق۔ اس کا مطلب اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اور نیچے چلا جاتا۔ اس لیے جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی بچی بیچاری رخصتی کے بعد گھر پہنچے اور کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں جی بڑی منحوس ہے کہ گھر میں آتے ہی کاروبار تباہ ہو گیا، اور میں ایسے موقع پہ اکثر ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ منحوس ہے تو آپ لوگوں کی برکت کہاں چلی گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سب منحوس ہیں، وہ بابرکت آئی تھی لیکن آپ سب کی نحوست کی وجہ سے اس کی برکت دب گئی اور کاروبار کو نقصان ہو گیا۔ اب برا مان جائیں گے کہ جی یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی، تو پھر یہ کیا بات ہو گئی، اس کے اوپر پھر کیوں نہیں کلام کرتے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کی نحوست کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے، کس کو کب ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسن کیا تھا کہ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، علم لدنی مطلب وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے۔ ویسے تو لدن معنی ہوتا ہے پاس، نی یہ معنی یعنی واحد کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی، میری طرف سے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ علم لدنی ہے، یعنی میری طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ اب اس کو ہم نے علم لدنی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کے اس مفہوم کو لیے بغیر۔ تو علم لدنی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے علم دیا جائے۔ اگر آپ اس کے ظاہری معنی کو دیکھیں تو اس کا اطلاق علم ظاہر پر بھی ہوگا، علم باطن پر بھی ہوگا، یعنی جو ہم قرآن و حدیث باقاعدہ پڑھتے ہیں، دارالعلوموں میں جیسے ہم عالم بنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی علم لدنی کا اطلاق مفہوم کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات براہ راست اللہ تبارک و تعالی علوم عطا فرماتا ہے، جیسے اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم سکھایا اور سرکار کو کسی استاد کا محتاج نہ کیا، نہ ظاہری کتاب کا۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی آیات کی سیکوینس یہ ہے کہ حبیب اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے آپ کے سامنے پڑھانا اور آپ کے سینے میں اس کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر، اس میں جتنے اسرار، رموز، لطائف، نکات ہیں وہ سب ہم آپ کو براہ راست سمجھائیں گے اور آپ کے القاء فرمائیں گے، دل میں اتاریں گے۔ تو جو براہ راست اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے
وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو علم ظاہر و علم باطن انہیں علم لدنی کہا جائے گا۔ لیکن ایک خاص اصطلاح تصوف کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس میں جو علم لدنی ہے اس کا اطلاق صرف اس پر ہوتا ہے جو علوم ظاہرہ کے علاوہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی کو الہام فرمائے ہوں، یہ جیسے اپنے حبیب کو سکھایا، یا بہت سے اولیاء کے قلوب پر علوم کا القاء ہوتا ہے تو اس کو علم لدنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر تفصیل سے آپ کوئی بات سمجھے ہوں گے۔ ہم موجود نہیں تھے، جتنی باتیں نقل ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہیں، کیونکہ نقل کے اندر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کسی نے کیسی روایت کی ہے، کسی نے کیسی روایت کی ہے، تو لہٰذا کف لسان واجب ہوتا ہے کہ خاموشی رکھیں، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے گا معاملہ فرمائے گا۔ اور اگر ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، تو وہ معاملہ یہ ہوگا کہ ان سب کو آپس میں راضی فرمائے گا اور سب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایسے ہی علم اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، ارادہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، جس کو قدیم کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی جس پر نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو وہ قدیم ہوتی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ایسی اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اور قدیم کو ازلی بھی کہتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اللہ جانتا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ازل سے موجود، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ابھی تو صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے، عالم ہو سکتا ہے ابھی تو ارواح بھی پیدا نہیں ہوئی، پھر اللہ نے پیدا فرمائی، عالم ارواح میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے اور عافیت والا طریقہ یہ ہے کہ سب سے حسن عقیدت قائم رکھیں اور حسن ظن قائم رکھیں، کف لسان کریں، جو معاملات ہوئے ان میں یقیناً کوئی ایک صحیح ہوگا اور دوسرے سے اجتہادی خطا واقع ہوئی ہوگی، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی جب اعلان فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے۔ یہی علماء اہل سنت کی تلقین ہے، اسی میں عافیت ہے۔ کسی ایک کی محبت میں دوسرے سے اگر کوئی خدا نخواستہ بے ادبی کا ارتکاب ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ کہا کہ کسی کے مزار کی فوٹو لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، صرف اگر مزار کی فوٹو ہے تو وہ تو منع نہیں ہے، کسی نے اگر مطلب ویسی عقیدتاً لگا لی ہے یا اس کا یہ گمان ہے کہ بزرگ کی نسبت چونکہ اس مزار سے ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے برکات سے نوازے، یہ حسن ظن قائم کر کے لگائے، تو بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے، وہ تو ایک عمارت کی تصویر ہے، لگا سکتے ہیں۔ جیسے روضہ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، اس طرح کعبۃ اللہ کی شبیہ بھی لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میرے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جتنے ظالم ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہ ہوگا، وہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ دل سے ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اگر میں حق پر ہوتے ہوئے انہیں بد دعا دوں یا بد کلامی کروں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے احسان کو تسلیم کرنے کا قرآن عظیم میں بارہا حکم دیا، اور طرز عمل اختیار کرنے کے بارے میں بارہا آیات آپ کے سامنے ہیں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور یہ روایت بھی میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت یا تمہاری دوزخ ہیں، یعنی اگر خدمت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو جنت میں، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو کسی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں؟ سرکار نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بارہا میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر ماں باپ واقعی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ شرعی احکام کے چونکہ مکلف ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے سلسلے میں بروز قیامت ان کی گرفت فرمائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کا معاملہ ہے۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اتنا منفی رویہ ذہن کے اندر رکھیں، اتنی بدتمیزی کے کلمات کہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بد دعائیں دیں، یہ بالکل نہیں. ہمیں یہ مثبت طرز عمل اختیار کرنے کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، برداشت کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ برداشت کریں گے تو ان کی طرف سے زیادتیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کی غیب سے مدد ہی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے مظلوم کی، اللہ تعالی مدد فرماتا ہے صبر کرنے والوں کی، اس کی رضا پر راضی رہنے والوں کی. اللہ تعالی سب جانتا ہے، لیکن اس نے ہر ایک کے لیے مختلف آزمائشیں رکھی ہیں. بہرحال جو آپ کا یہ جارحانہ رویہ ہے، جس بھائی نے یہ میسج بھیجا تھا، وہ مناسب نہیں ہے. جب آپ ماں باپ کے بارے میں اتنا منفی رویہ رکھیں گے کہ ان کے آباز اعمال و افعال چونکہ آپ کی طبیعت کے آپ کے موافق نہیں ہے اس لیے غلط محسوس ہوئے، تو یہ طرز عمل آپ کی اولاد بھی اختیار کرے گی. کوئی ماں باپ ایسے میں نے نہیں دیکھے جو اپنی اولاد کی عین مرضی کے مطابق ہر طرز عمل اختیار کریں. ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پیسہ خرچ کرنا، پیسہ روکنا، سب اولاد کی مرضی کے مطابق ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے بعض اعمال و افعال کو ناپسند